السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنا دیا، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے اس کا جوڑا بنا دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کی کسی بھی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑی گناہ کی بات ہے، مال کو ملا کر کھانا یتیموں کا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ ان سے انصاف نہ کر سکو گے، فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو دو سے، ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں سے 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری جو کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرین ثواب ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ بخاری کتاب بدء الخلق، باب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اس سورہ کا آغاز اس آیت سے غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سورہ کا بیشتر حصہ عائلی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا لازمی ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔
اس سلسلے میں کچھ احادیث سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا، ڈسکنیکٹ کرے گا، توڑے گا، میں اسے قطع کروں گا۔ بخاری کتاب الادب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسے بھی کتاب البخاری میں کتاب الادب میں پیش کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا، اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں گا جو تجھے ملائے، اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا، ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 22، اور بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا کتاب الادب میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، میرے کچھ قریبی ہیں، ان میں سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلہ سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلوں کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو تم جو کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے، ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی، اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے بے رغبت تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ غیر مسلم کے ساتھ بھی صلہ رحمی، اگر وہ رشتہ دار ہیں تو اچھا سلوک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آج ہم مسلمان ایک مسلمان کی کس طرح سے قطع تعلق بنانے میں سرگرداں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے، معاف فرمائے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے۔ یعنی قطع رحمی کی سزا، رشتے کو توڑنے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں ہی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معاشرتی قباحتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی اٹھائی اور ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے
تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 5090۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو، جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو، تو اس سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا، فساد عظیم برپا ہوگا۔ آج دیکھیے شادی نہ کرنے کی وجہ سے فساد، زنا، نعوذ باللہ من ذالک، بہت ساری بالائیاں عوام میں پھیلی ہیں، اور نکاح کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ لڑکے کی بھی عمر چلی جاتی ہے اور لڑکی کی بھی عمر چل جاتی ہے۔ اس لیے جب بالغ ہو جائیں تو پہلی فرصت میں ان کا نکاح کر لیجئے، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک کرے، دو کرے، تین کرے، چار کرے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَسَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور آپ جو ہے جو منفرد ہیں ان کا نکاح کر دیجئے، اور جو نیک ہے ان کا نکاح کر دیجئے۔ اگر آپ کو غربت کا خوف ہے تو بہت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ السلام علیکم۔